سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بلا سلام۔ ایک اخبار کل سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جو تحفظ ختم نبوت ہے اس کے تحفظ کے لیے یہ اس کا خلاصہ تھا کہ یہ اسلام کا تحفظ ہے اور اس کے لیے قادیانیوں سے بائیک آؤٹ کیا جائے، اس کی کٹنگ اوپر بورڈ پہ بھی لگا دیں گے۔ اور کافی لمبا وہاں پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اس طرح کے حالات لکھے ہوئے تھے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ کل ہی کی بات ہے، ایک صاحب سے ٹیلی فون پہ بات چیت ہو رہی تھی، کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، ان سے جب بات چیت ہوئی کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں، کیسے آپ لوگ رہتے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں وہاں پہ 5-10 لوگ یا اس طرح مل جل کر زندگی گزارتے ہیں عرب ممالک میں، اور پھر جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ آپس میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں بھی کوئی مذہبی آپ کو مسائل ہیں، مذہبی نفرت ہے یا کوئی، کہنے لگے نہیں کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو کہتے وہاں پہ کسی نے ایک ان کا ساتھی تھا کمرے میں، تو وہ بات سنا رہا تھا کہ ہمارا ایک گھر تھا پاکستان میں کسی شہر میں، تو وہ ہم نے کرائے پہ دینا تھا، تو جب کرایہ دار ملے تو وہ اپنا جب انہوں نے یہ گھر لے لیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ آپ نے کن لوگوں کو یہ گھر دے دیا، یہ تو قادیانی ہے، احمدی ہے۔ وہ کہنے لگے ہم بڑے پریشان ہوئے محلے والوں کی، جو خلاصہ میں بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد کہتے جی ہم نے پھر نظر رکھی کہ یہ کرتے کیا ہے، یہ ہے اصل میں پوائنٹ۔ تو کہتے کہ ان کی خواتین، ان کے بزرگ جو بھی میرا گھر میں تھے وہ نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، اور پھر ہم نے سوچا کہ خاموش رہیں، یہ تو نماز قرآن پڑھ رہے ہیں ہماری طرح ہی اور باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں، تو ان کو کیوں ہم چھیڑیں۔ اب یہ میں اس لیے بات آپ کو بتائی ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور اس کے باوجود اسے سمجھ آ جائے تو یہ پاکستان کے اس بندے کی خوش قسمتی ہے، اس گھر کی خوش قسمتی ہے جن کو سمجھ آ جائے۔ اگر یہ جا کے کسی وہاں کے مقامی علماء کو، کسی قاری کو یہ بتاتے کہ جناب آپ تو کہہ رہے وہ قادیانی ہے، وہ کافر ہیں، لیکن وہ تو نماز قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ پتہ کیا کہے گا، نہیں جی نہیں وہ اور نماز کو پڑھ رہے ہیں، ان کا قرآن علیحدہ ہے، پھر دوسری طرف گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب تک یہ تو کوئی شریف لوگ تھے خاموش ہو کے بیٹھ گئے، لیکن کسی جستجو میں نہیں پڑے کہ مکمل کوئی تحقیقات کرے، یہ کرے یا لوگوں سے پوچھے یا لوگوں کے مشورے سے چلے۔ لیکن ہوتا یہی ہے زیادہ کہ شرارت کی وجہ سے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹربل پیدا کی جاتی ہے اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس اخبار میں بھی یہی لکھا تھا کہ ان کا بائیکاٹ کریں۔ بائیکاٹ میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، انہوں نے تو یہ بھی لکھا کہ یہ شذان اور جو بھی احمدیوں کی یہ جو چیزیں ہیں ان کو نہ خریدا جائے، تو نہ خریدو بھی۔ کوئی کسی کو آ کے دعوت دیتا ہے وہاں پہ کہ آپ آ کے یہی لیں، اب وہاں پہ آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ جناب آ کے تو شذان ہی پئیں، وہ آپ خود جا کے پیتے ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو بھی پتا کہ یہ خالص ہے، آپ کو بھی پتا کہ یہ 2 نمبر نہیں۔ اور بھی جو چیزیں ہیں بے شمار چیزیں، تصویریں لگائی ہوتی ہیں کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ، اور ساتھ تحفظ ختم نبوت۔ پرسوں میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، ایک مقامی پروگرام، اس میں بھی یہ ختم نبوت کی بحث ہو رہی تھی۔ لیکن میں نے اپنے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، جس طرح مدنی نے بھی آپ کی توجہ دلائی تھی، یاد دہانی کرائی تھی کہ ختم نبوت کا اگر چورن نہ ہو تو مولوی جو ہے وہ رکشہ چلائیں، مولوی کیا کرے، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ اب انہوں نے کام تو کوئی سیکھا ہوا نہیں، اور وہ کدھر جائیں گے، وہ لوگ کہاں سے روزگار مانگیں گے آپ سے، پہلے بھی تو مانگ کے کھاتے ہیں۔ حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ جو چیزیں خود آپ دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے کے بعد آپ میں عقل بھی ہونی چاہیے، آپ میں سمجھ بھی ہونی چاہیے، آپ میں شعور بھی ہونا چاہیے، آپ کو اسلام کا بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو انسانیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ کے اندر کوئی ایسا خون ہونا چاہیے جو مضبوط ہو،
جو دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو مجبور کرے. اب اس فیملی نے تو دیکھ لیا کہ یہ قرآن نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد اچھا فیصلہ کیا. اچھے لوگ تھے، اچھے لوگ بھی پاکستان میں ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں. جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے مذہبی طور پہ احمدیوں پہ آئے، مسیح برادری پہ آئے، تو میدان میں آتے ہیں، چاہے چھپ کے مدد کرتے ہیں، مگر وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کے علاوہ حل. وہ جو ختم نبوت کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں پہ ایک امام مسجد تھے انگلینڈ کے، پرانی بات سنا رہے. وہ ہمارے ساتھ کسی طرح ملاقات میں آئے. انہوں نے کہا جناب میں نے تحقیقات کی ہے، تو یہ جو حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہے اور جو ختم نبوت کا موضوع ہے، اس پر انہوں نے کہا جی میرا دل مطمئن ہے کہ جو احمدی ہے وہ ٹھیک ہے. وہ میں بات اس پروگرام کی بتا رہا ہوں. لیکن میں اگر یہاں پہ امام مسجد ہوں، میری بڑی عزت بنی ہوئی ہے اور لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میرا روزگار بھی ہے، پیسے پوسے بھی تو آنے ہیں نا، پیٹ بھی تو پالنا. تو اگر میں یہ چھوڑ دیا تو مجھے تو کوئی کام بھی نہیں آتا. 10 15 20 سال پرانی یا کب کی بھی بات ہے یہ نہیں. لیکن بات جو بتائی گئی وہ یہی ہے کہ یہ ختم نبوت کے نام پہ جو سب کچھ اس جگہ چل رہا ہے، اس کا لبے لباب یہی ہے کہ روزگار اپنا چلانا. مذہب کو ہم نے تجارت بنا دیا. اب یہاں پہ یورپ میں رہتے ہوئے یہ ایک پوائنٹ نوٹ کریں گا، یورپ میں رہتے ہوئے اگر ایک بندے کو یہ فکر ہے کہ میں امام مسجد ہوں اور میرا روزگار ان لوگوں کی وجہ سے لگا ہوا ہے، اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں. اللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یورپ اور پاکستان میں کہ یہاں پہ ہر سہولت ہے. اگر کوئی یہاں پہ کام نہ بھی کرے تو اس کو پیسے ملتے ہیں، لیکن یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے اور اس وجہ سے جو حقیقت ہے اسے بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھ لیں تو پاکستان میں تو کوئی بینیفٹ سسٹم نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، گورنمنٹ کسی قسم کی مدد نہیں کرتی. اگر کرتی بھی ہے تو پہلے ذلیل کرتی، اس کے بعد مدد کرتی. پہلے تو دیکھ لیں وہ گٹر کا ڈھکنا بھی لگانا ہو تو 10 بندے فوٹو نال بنا رہے ہوتے. کسی کو صابن کی وہ ٹکیا دینی ہو تو وہاں بھی 6 جنے ان کی تصویر آتی ہے کہ ہم اسے غریب کے لیے بڑا احسان کر رہے ہیں. حالانکہ اس صابن کی ٹکیا سے پہلے اگر خود نہ آئے تو دماغ کو درست ہو جائے، کوئی عقل آ جائے شاید. مگر کیونکہ عقل تو ہم نے سیکھی نہیں. ہم نے تو ہر جگہ پہ یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح فتنہ اور فساد جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی میدان جو ہے وہ رواں رہے. کہیں نہ کہیں اس طرح کے حالات بنے رہے کہ آپس میں انتشار کی زندگی جو ہے وہ چلتی رہے. سیاستدان ہیں انہوں نے قوم کو اس حالت میں پہنچا دیا، علماء نے اس حالت میں پہنچا دیا اور اللہ پہ یقین دیا. اب جو لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں ان پر بھی شک پھر کیا جاتا ہے. جب آپ کو خود اللہ پہ یقین نہ ہو، جب آپ کو خود یہ مذہب کے بارے میں علم نہ ہو تو آپ دوسرے کے مذہب پہ بھی شک کرنا شروع کر دیں. جب یہ تو اچھی فیملی تھی، یہ قرآن نماز کو دیکھتے تھے کہ یہ فیملی پڑھ رہی تھی، خود بھی پڑھتے ہوں گے تو ان کو پتہ چلا ہوگا نا. اب جس گھر میں نماز قرآن ہی نہیں ہو رہی وہ دیکھے گا اس کو نہیں پتا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو غلط ہی سوچ لے کے آئے گا. تو یہاں پہ آپ جو آئی پاکستان میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، چلو جی احمدیوں کی نہیں کرو گے تو جو ہوتی ہوں گی کر لو. میں نے کہا بتایا یہ موبائل فون ہے، کسی اسلامی ملک کے پاس اتنی عقل ہے کہ وہ یہ چیزیں بنا سکے؟ یہ جو آپ ایٹمی طاقت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کن سے آئی؟ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. یہ مسلمانوں یہاں بھی ہالینڈ سے چوری کر کے لے کے گئے سارا کچھ. آپ کو اس چیز کا سب چیزوں کا پتہ ہے. وہاں پہ بھی کوئی خود دماغ سے کام نہیں لیا، دوسرے کے دماغ کام وہی لیا جو چاہے وہ مذہب کے طور پہ ہم نے چوری کسی کو کرنا یا مذہب کے دوسرے طریقے سے کرنی ہم نے چوری. ایمانداری کا تو نام و نشان نہیں. اگر تو بتائیے مجھے کہ آپ کے سائنسدانوں نے بغیر یہ چوری کے یہ ایٹم بم بنایا ہوا تو چلو جی ثابت کرو. ایسے نہیں ہے. وجہ یہ کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں یہ چیزیں. ہر جگہ پہ ہم نے بددیانتی سیکھی ہے. وہ بعد میں نعرے، بعد میں اللہ اکبر، بعد میں وہ مختلف ترانے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم نے سیکھی. تو جو اصل حقیقت آج کے پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ
سب سے پہلے انسانیت کا سبق ہے، جس کا پاکستانی قوم میرا خیال ہے اس کو سمجھنے میں آج تک ناکام رہی، یا کسی نے سمجھنے کی توفیق نہیں دی۔ کسی کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ اس قوم کو یہ سمجھایا جائے کہ انسانیت کا سبق سب سے پہلے۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتا، وہ لکھا ہوا تھا کسی اخبار میں یا کہیں پہ سوشل میڈیا پہ، یہ جی شناختی کارڈ جو ہے اس پہ بھی جو قادیانیوں کا کھانا علیحدہ بناؤ، یہ دوسرے ملکوں میں جا کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اور جب دوسرے ملک ان کو مسلمان کہہ رہے تو آپ کو کیا تکلیف؟ آپ نے دوسرے ملکوں کا ٹھیکہ لیا، آپ نے تو اپنے ملک کا بیڑا کر دیا۔ جو ملک ترقی یافتہ ہے وہاں پہ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں کس کا کیا مذہب ہے، صرف آپ کو ہی دلچسپی ہونی چاہیے۔ آپ نہیں اپنے مذہب کا جو بھی عبادت کرنی وہ کرنی، کسی کو آپ کی اچھائی کوئی دیکھا تو پوچھ لے گا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے، ورنہ کسی کے پاس یہاں پہ ٹائم نہیں۔ یہ میں انگلینڈ میں یا جرمنی کہیں بھی جاتا ہوں، جرمن ہے، برٹش ہے، وہ موبائل کے ساتھ اپنے لگے ہوتے، کوئی کتاب کھول کے پڑھ رہا تھا، کسی سے بات چیت نہیں کرتے۔ ہمارے غیر ملکی ہوتے جنہوں نے شور شرابہ ڈالا لگائی ہوتی ہے، سب شامل سے، وہ آرام سے کچھ نہ کچھ وہ وہاں پہ بھی سیکھ رہے ہوتے، وہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتے۔ اگر یہاں سے اندازہ لگائیں وہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہوتے تو ان کو کسی کے مذہب سے کیا دلچسپی؟ وہ اپنے مسائل میں گھیرے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کیسے بہتر بنائے۔ ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ دوسرے کی زندگی کا کیسے بیڑا گرک کرے، اپنی زندگی کا تو ہمارا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں آپ نے کئی چیزیں سیکھی۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ نماز قرآن کو کافر نہیں پڑھتا، یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا۔ مجھے بتائیے، یہ جاپان ہے، کوریا ہے، چائنا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ نماز قرآن پڑھتے ہیں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ تو وہی پڑھے گا جو مسلمان ہو، جس کو قرآن کی اہمیت کا علم ہوگا، جس کو نماز کا بھروسے آ گیا۔ یہاں پہ بھی اور تو طریقے لبیک عالم کی منجی ٹھوکی ہوئی ہے، ورنہ پچھلے رمضان میں انہوں نے بھی عذاب جس طرح پاکستان کی قوم کے لیے پیدا کیا تھا وہ آپ سب کے لیے۔ تو آج اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر انسانیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر شعور پیدا کرنے کی۔ اگر انفرادی طور پہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، کیونکہ یہ معاشرہ آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ یہ چوروں کی دنیا ہے، پاکستان فراڈی، ایک سے ایک بڑا فراڈ، ایک سے ایک بڑا جھوٹا۔ یہ ابھی آپ کھول کے دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ، مسجد کی چھت نہیں ہے، صفحے نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، ہیٹر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اور جن مسجدوں میں یہ سارا کچھ ہے وہاں پہ کون سی عبادت کے رزلٹ نکل رہے ہیں؟ چلو ایک سادہ سا سوال، اتنے بچوں کے پاس بارے نہیں ہے قرآن نہیں، جنہوں نے پڑھے ہیں انہوں نے کون سے رزلٹ نکالے؟ ان میں کون سا شعور ہے؟ ان میں کون سی بے ایمانی فراڈ کام ہوا؟ یہ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا انگلینڈ کسی اسٹور پہ جا کے آپ کو وہ رمضان کے لیے جو انہوں نے چیزیں سستی لگائی ہیں ان کی کوئی ویڈیو بنا کے دکھاؤں تو اپنی پہ شکلیں دیکھیں، اپنے کرتوتے دیکھیں وہاں پہ پاکستان میں کس طرح آپ نے لوٹ مار کا سسٹم شروع کرنا ہے یا کر دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔